السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج اردو بھی ہمارا ٹاپک ہے اس میں صفت کی اقسام۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم یہ سمجھیں گے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اسم کا معنی ہوتا ہے نام اور صفت کا معنی ہوتا ہے خوبی۔ تو اس میں صفت کا معنی ہوگا ایسا نام جو کسی کی خوبی یا خامی کو بیان کرے۔ اب اس میں صفت کی ہمارے پاس تین اقسام، بلکہ آغاز میں اس کی دو اقسام ہیں۔ پہلی صفت کو کہتے ہیں صفت اصلی، دوسری صفت کو کہتے ہیں صفت نسبتی، ایک تیسری قسم بھی ہے صفت مشبہ، لیکن ہم آج اس کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو آپ صرف یہ سمجھیں کہ صفت کی اقسام بنیادی طور پر دو ہیں، صفت اصلی اور صفت نسبتی۔ صفت اصلی ایسا اسم جو کسی زبان میں شروع سے ہی کسی چیز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، ایسے اسم کو صفت اصلی کہتے ہیں۔ پھر سمجھیں، ایسا نام جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرنے کے لیے زبان میں شروع سے ہی رکھا گیا ہو، یعنی وہ لفظ شروع ہوتے ہی اچھائی یا برائی کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہو، اسے صفت اصلی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک لفظ استعمال کر دیتا ہوں، تیز۔ اب تیز جو ہے، تیز گاڑی، تیز ہوا، تیز شخص، تو یہ اس مختلف چیزوں کی خوبی کو بیان کر رہا ہے۔ خوبصورت کا لفظ ہے، تو یہ اردو زبان میں شروع سے ہی یہ لفظ جو ہے کسی چیز کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس مثال ہے نیک۔ اب یہ جو میں نے نیک کا لفظ بولا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اردو زبان میں شروع دن سے، اول دن سے ہی کسی کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں صفت اصلی، کیونکہ یہ اصلی طور پہ ایکچولی یہ ورڈ جو ہے وہ کسی کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور میں نے یہ کہا کہ صفت اصلی وہ جو ایسا اسم جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے۔ یہ مثالیں تھی اچھائی کی۔ اب ہم برائی کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں یہ بہت سست لڑکا ہے۔ اب یہ جو سست کا لفظ ہے یہ شروع سے ہی اردو میں کسی کی برائی کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کاہل، اور اسی طرح سے کئی اور مثالیں بھی لی جا سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، اس میں صرف ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کرے، وہ صفت اصلی ہے۔ پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے پاس صفت اصلی کی تین اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہیں؟ تین۔ صفت اصلی کی جو تین اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے صفت نفسی، دوسرا ہے صفت باز، اور تیسری قسم کو کہتے ہیں صفت کل۔ اگر آپ دھیان سے سمجھیں گے تو ان الفاظ سے ہی ان کی وضاحت آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ صفت نفسی، نفسی کا مطلب ہوتا ہے جو ذات تک، نفس تک محدود ہو۔ ایسا اسم جو کسی کی خوبی یا خامی مطلقاً بیان کرے، کسی دوسرے کے ساتھ اس کا موازنہ نہ کرے، ایسی صفت کو صفت اصلی نفسی کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نیک لڑکا، آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لڑکے کی اچھائی تو بیان کی ہے، لیکن میں نے اس کا کسی کے ساتھ موازنہ، کمپیریزن نہیں کیا۔ تو جب ہم کسی کا کمپیریزن کیے بغیر کسی چیز کی اچھائی برائی کو بیان کرتے اسے کہتے ہیں صفت نفسی۔ میں کہہ سکتا تھا کاہل شاگرد، یعنی سست شاگرد۔ اب میں نے اسٹوڈنٹ شاگرد کی برائی کو بیان کیا لیکن اس کا کسی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا، تو یہ صفت اصلی ہے۔ صفت باز، صفت باز ایسی صفت کو کہتے ہیں جس میں آپ کسی کی خوبی یا خامی کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے بیان کریں، لیکن سب کے ساتھ نہیں، چند ایک کے ساتھ۔ جیسے میں یہ کہوں کہ اکرم، اسلم اور ندیم سے تیز ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اکرم کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ تیز ہے، لیکن کتنے لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا؟ دو کے ساتھ، 2 3 4 5 آپ کر سکتے ہیں جتنا آپ کا دل چاہے۔ تو میں نے اس کی صفت بیان کی ہے خوبی، میں نے یہ کہا ہے کہ اسلم تیز ہے، اور ساتھ میں نے یہ کہہ دیا کہ اکرم اسلم اور ندیم سے تیز ہے۔ یا میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ یہ استاد پچھلے دونوں استادوں سے بہتر ہے، یا میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ موبائل دوسرے دونوں موبائلوں سے اچھا ہے، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کا دن کل اور پرسوں کی نسبت بہتر ہے۔ تو جب میں کسی چیز کا دوسری کے ساتھ موازنہ کروں لیکن دوسری چند چیزوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں، تو ایسی صفت کو کہتے ہیں صفت باز۔ اس کی یہ اچھائی کی مثال کی، برائی کی مثال بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا امجد اور قاسم کی نسبت سست ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم لڑکے کی برائی بیان کر رہے ہیں، وہ سست ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہا کہ وہ سب سے سست ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ قاسم اور امجد کی نسبت سست ہے۔ تیسری چیز ہے ہمارے پاس صفت کل۔ صفت کل ایسی صفت یعنی ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی کی خوبی یا خامی کسی دوسرے کے ساتھ موازنے کی شکل میں بیان کرے اور سب سے بہتر یا سب سے برا قرار دے۔ جیسے میں یہ کہہ دوں کہ اکرم سب سے ذہین ہے، اس مثال میں نے اکرم کی خوبی بیان کی کہ وہ ذہین ہے، اور میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اکرم سے ندیم اور قاسم سے زیادہ ذہین ہے، میں نے کہا سب سے ذہین ہے۔ میں نے اس کا کمپیریزن کیا اور دوسرے سب لوگوں سے اس کو بہتر قرار دیا، تو اس صورت میں یہ صفت کل، یعنی کل کا مطلب سب تمام پہ آپ نے اس کی کو ترجیح دے دی۔ اگر اس کا الٹ کر لیں، آپ کہیں کہ لڑکا سب سے نکما ہے، تو اس ایگزامپل میں آپ نے اس کی برائی بیان کی ہے اور سب سے نکما قرار دیا، تو یہ صفت کل ہے۔ تو ابھی یہ صفت اصلی کی ہماری جو تفصیل کی مکمل ہو گئی۔ صفت اصلی ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی کی خوبی یا خامی بیان کرنے کے لیے زبان میں پہلے دن سے وہ اسم استعمال ہو۔ صفت اصلی کی تین قسمیں: صفت نفسی، بعض، کل۔ صفت نفسی کہتے ہیں جو کسی کی خوبی یا خامی کو بغیر کسی دوسرے کے ساتھ موازنہ کیے بیان کرے۔ صفت بعض وہ ایسی صفت جو کسی کی خوبی خامی کو دو یا چند ایک کے ساتھ موازنے کی شکل میں اس کی خوبی خامی کو بیان کرے۔ اور صفت کل کہتے ہیں جو کسی کی خوبی خامی کو سب سے زیادہ قرار دے، تو اس کو صفت کل کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ہے صفت نسبتی، ایسا اسم جو شروع سے تو کسی کی خوبی خامی کو بیان کرنے کے لیے نہ بنایا گیا ہو، زبان میں پہلے دن سے وہ صفت کے طور پر استعمال ہی نہ ہوتا، لیکن بعد میں کسی وجہ سے وہ کسی کی خوبی بن جائے۔ جیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں لاہوری چنے۔ اب دیکھو لاہوری ہونا یہ اس میں نسبتی تو ہو سکتا ہے، نسبت تو ہو سکتی ہے، جیسے سیال کوٹی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہوری، یا ہم کسی دوسرے شہر کا نام لے سکتے ہیں، وہ نسبت تو کر سکتے ہیں لیکن صفت نہیں بنا سکتے۔ لیکن یہ جو چنے ہیں لاہوری چنے، یہ بھی نہیں کہا کہ چنے اچھے ہیں یا برے، کچھ نہیں کہا، یہ لاہور کا لفظ صفت نہیں تھا، لیکن لاہور میں چنے بہت اچھے بنتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لاہور کا لفظ ان چنوں کی پہچان بن گیا، ان کی صفت بن گیا۔ تو یہ اب چنے جو لاہور میں بنتے تھے ان کی لاہور کے ساتھ ایک نسبت ہو گئی تھی، اور اسی نسبت کی وجہ سے وہ اس کی خوبی بھی بن گیا، تو ہم نے اس صفت کا نام رکھ لیا صفت نسبتی۔ پھر سمجھیں، ایسا اسم جو شروع دن سے زبان میں کسی کی خوبی خامی بیان کرنے کے لیے تو وضع نہ کیا گیا ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ کسی چیز کی خوبی یا خامی ظاہر کرنے لگے، تو اسے اس میں صفت کہتے ہیں۔ جیسے لاہور کا لفظ اردو زبان میں کسی کی خوبی خامی کے لیے نہیں بنایا گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو ایک مشہور ڈش ہے چنے، وہ ان کی خوبی کی پہچان بن گیا ہے، تو اس لیے ہم نے اب ان چنوں کی صفت میں شمار کرتے ہیں۔ ایسی صفت کو کہتے ہیں صفت نسبتی، کیونکہ وہ نسبت کی وجہ سے قائم ہوتی ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک مکمل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے اور یاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔